بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزاء ابا عبداللہ برائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نیٹ ورک کو شیعوں کے گٹھ جوڑ کے لیے بنایا، اگر ہم آج بھی اس نیٹ ورک پہ عمل کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست دے نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ نیٹ ورک کو چھوڑ دیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ مکتب معجزاتی طور پہ آگے بڑھا. یہ تعلیمات اہل بیت کا نچیدہ تھا جس کے ذریعے سے آپ کا مکتب یہاں تک پہنچا ہے. اب امام کو خدا نے اعجاز کی طاقت دی ہے. اگر مولا کو ضرورت پڑے تو مصلی اٹھائیں، مصلی کے نیچے سے زر و جواہر بھی اٹھا سکتے ہیں، سونے سکے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی پریکٹیکل وے نہیں ہے.
کہ اگر امام غیبت میں چلے جاتے ہیں تو پھر مولا یہ لیڈرشپیں جو امام کے بعد وجود میں آئیں گی وہ معاشرے کو کیسے چلائیں گی؟ تو امام تو معجزہ کر سکتا ہے، لیکن مثلاً ابھی ایران کو پیسوں کی ضرورت ہو تو سید علی خامنئی مسلح اٹھا نیچے سے سونا نکلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا آپ کی ملکی قیادت مسلح اٹھائے نیچے سے پیسے نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اہل بیت نے کوئی پریکٹیکل وے دینا تھا ہمیں کہ اگر ہم غیبتوں میں چلے جائیں، اگر غیبت کبریٰ آ جائے اور تم اپنے لیے کسی صالح کو، کسی متقی کو، کسی سائن النفس کو معاشرے کی واحد لیڈرشپ کا انتخاب کرنا، پھر اس کی اطاعت کرنا، جو پچھلی مجلس میں بتا چکا. نماز جماعت کا کانسیپٹ یہی ہے. ولایت امیر المومنین کا اعلان ہی نماز میں ہوتا ہے، نماز جماعت میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے. پھر قرآن کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے ساتھ مل جاؤ. تو ایک نماز جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی، ایک معاشرہ بھی بغیر امام کے چل نہیں سکتا. اب اس امام کے لیے مولا کو چاہیے کوئی سسٹم دیں. اگر شیعہ غیبت امام میں کسی کو رہبر بناتے ہیں اور مولا سسٹم نہیں دے رہے، شیعہ قوم کہے کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے نظام چلانے کے لیے، تو وہ کہیں بھائی مولا تو مسلح کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے، ہم کہاں سے لائیں؟ تبھی معصومین نے ایک پریکٹیکل سسٹم دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیبت میں چلے جائیں اور ہمیں کوئی سسٹم نہ دے کر جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی زحمتیں محنتیں، وہی جو ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اتنی زحمتیں محنتیں رسول کر کے جائیں، پتھر کھائیں، جناب حمزہ جیسی شخصیتیں شہید ہو جائیں، لوگوں کو جسم کو دو چاک کر دیا جائے، اور آخر میں رسول کہیں کہ میں جا رہا ہوں، اب تم جانو اور یہ سسٹم جانے. پھر ثقیفہ کی لڑائیاں ہو جائیں، پھر مسلمانوں کے اندر تفرقے ہو جائیں، پھر پتہ نہ ہو کہ خلافت ہے یا ملوکیت ہے، سسٹم چلے گا کیسے؟ جس کے من میں جو آئے. پھر رسول کہہ کر گئے اگر حاکم چاہے حبشی غلام بھی ہو، چاہے کالا بھی ہو، چاہے سفید بھی ہو، چاہے فاسق بھی ہو، چاہے فاجر بھی ہو، چاہے زانی بھی ہو، جیسا بھی بندہ تیرے اوپر آئے، بس تو نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. تو یہ دین تو نہ بنا، یہ تو دین کے اندر تفرقے کا باعث بنا. پھر یہ کیوں کہا الناس علی دین ملوکہم؟ پھر یہ کیوں کہا یرث الا عبادی الصالحین؟ پھر یہ کیوں کہا کہ خدا دین کو لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ زمین پر عدل کو قائم کیا جائے اور جور و قسط کو ہٹا دیا جائے؟ پھر کانسیپٹ آف عدالت کیا ہے کہ اگر فاسقوں کو نیچے رہنا تھا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جابروں کے نیچے ہی عوام کو رہنا تھا پھر اولیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کمپلیٹلی نظریات اگر اپوزٹ دین چلے جائیں پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. خدا نظام دے کر گیا جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں. رسالت کے بعد ایک نظام ہے، نظام ولایت. ایک باب مدینۃ العلم دے کر گئے، ایک امام حکیم دے کر گئے تاکہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرو. اے حبیب تمہاری ڈیوٹی ہے. یزکیہم، ان کو پاک و پاکیزہ کرو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دو. والحکمہ، ان کو حکمت بھی سکھاؤ. ایک مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے قرآن کی تعلیم دو، علم دو، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے. ماتمی آئے ماتم کرے، خطیب آئے مجلس پڑھے، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے. تزکیہ صفائی ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو پتا ہے اگر باپ کہے بیٹا گلاس میں پانی بھر کر لاؤ، اگر گلاس میلا ہے، نجس ہے، یہ جائے گا پہلے گلاس کو دھوئے گا پھر اس کے اندر پانی لے کر آئے گا. اور میلے گلاس میں اگر پانی لایا تو باپ پانی پیے گا بھی نہیں، اس کو ڈانٹے گا بھی. کہ حبیب پہلے ان کا تزکیہ کر، ان کو پاک کر. پہلے ظرف پاک ہو، اس کے بعد اس کے اندر علم ڈال. پہلے قلب پاک ہو، پھر اس قلب کے اندر حسین کی محبت کو ڈال. کوئی چل پڑے کربلا کی زیارت کو ثواب ہے. کربلا کی زیارت بھی اسی لیے کہ شاید جائے اس کا تزکیہ ہو جائے، مجلس حسین میں آئے شاید اس کا تزکیہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا جانور، ایک مرغی گھر میں لے کر آتے ہو کہ 3 دن اس کو رکھو، دانہ دو تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو باہر جا کے اس نے نجاستیں فضلے نہ کھائے ہوں. اگر پنجرے میں بند ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ گاؤں کی مرغی ہے، گلیوں میں گھومنے والی مرغی ہے، کہیں پہ چھپکلیاں، کہیں پہ مختلف چیزیں کھائیں، کہ 3 دن اس کا تزکیہ کر. خدا ایسے گوشت کو بھی تمہاری شکم میں جانے نہیں دیتا جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو.
حبیب یزکیہم، جب تزکیہ ہو گیا، جب ظرف پاک ہو گیا، جب برتن پاک ہو گیا، اب اس کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ لیکن کیا تزکیہ اور تعلیم کافی ہے؟ فرمایا نہیں، والحکمہ، انہیں حکیم بھی بنا، امت زاہد بنی، امت متقی بنی، امت پوری پوری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتی رہی، لیکن خالی حکمت، خوارج سے بڑا کوئی زاہد نہیں، صبح سے شام نمازیں نمازیں نمازیں۔ اسی کوفے میں قراء سبا میں سے قاری بیٹھا ہوا تھا جس کی قرأت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مولا حسین کی مدد کے لیے کربلا نہیں گیا۔ علم بھی آ گیا، تزکیہ بھی آ گیا، مطلب ایک ایسا مسلمان جو کوئی کہے گناہ کرتا تھا، کہا نہیں ہم نے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، فاسق تھا کہا نہیں، شرابی تھا کہا نہیں، نمازی کہاں، لیکن حکمت نہیں ہے اس بندے میں کہ تیری نمازیں کس کام کی اگر تو حسین کی مدد کے لیے نہیں جا رہا، تیرے روزے کس کام کے اگر ابا عبداللہ حسین کی مدد کے لیے نہیں جا رہا۔ تبھی بڑی کوشش کی گئی اس خطے میں دو فکروں کو پروان چڑھایا جائے، ایک صوفیزم کی فکر، ایک بدھزم کی فکر، کیونکہ ان کو مسئلہ ذکر سے نہیں ہے، فکر سے ہے، آئیڈیالوجی سے ہے۔ صوفی خانقاہیں بناتے ہیں، اللہ کا نام لے کے رقص کرتے رہتے ہیں، دھمالے ڈالتے رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، معرفت خدا کا باتیں کریں گے، اللہ کے وجود کی باتیں کریں گے، جن کو ذکری بھی بولا جاتا ہے، بھائی ذکر قلبی کیسے کیا جاتا ہے، ہو کیسے کیا جاتا ہے، یہ پھوکے ہی مارتے رہتے ہیں پورا دن، لیکن دماغ خالی، صاحب حکمت نہیں۔ ایسے ہی بریلویوں کا ایک طبقہ ہے، صبح سے شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ، کبھی انگوٹھوں کو چومنا، کبھی یا رسول اللہ کہنا، سلواتوں پہ سلواتے بھیجے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی فلسطین کے لیے کوئی بات کرے، مجال ہے کسی فلسطین تو دور کی بات ہے، مجال ہے پاکستان میں ہونے والے ظلم پہ کوئی بات کرے۔ تو یہ خانقاہی سوچ کہ سیدہ کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، خانقاہی سوچوں والے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو کے ایک ایک انصار کے دروازے پہ جاتی ہیں۔ تم نے سنا نہیں تھا وہ معاشرہ جسے عاشق علی ہونا چاہیے تھا، وہ دشمن علی بن گیا، 180 ڈگری اگینسٹ، کہ جن سے محبت کرو تو تجھے جنت ملے، کہتا نہیں میں نے اسے قتل کرنا ہے، جن کی اطاعت تم پر واجب ہے انہی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سا سسٹم تھا، یہ کون سی سوچ تھی جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا؟ پر میں سب سے پہلے اصلاح فکر، نظام اہل بیت کو سمجھو، تو اہل بیت اس نظام کو بغیر کسی ترکیب کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کوئی سسٹم آپ کو دے کر جائیں گے، اس سسٹم پہ آپ چلو گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ایسا معاشرہ جو ذکری معاشرہ بنے، صوفی بناؤ ان کو، اللہ کریں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، مسجدوں میں جمع ہو جائیں، رسول کا نام لیں، اب کوئی تفریق نہیں، شیعوں کے اندر بھی ایسے فرقے بناؤ، علی علی کرتے رہیں، دن رات کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ماتم کرنا ہے پوری پوری رات کرو، عزاداری کرنی ہے ہاں، بند گھروں میں، بند جگہوں میں جو کرنا ہے کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجلس پڑھنے پڑھو، نعرے مارنے پڑھو، 1 منٹ کا نعرہ، 2 منٹ کا نعرہ، 5 منٹ کا نعرہ، جتنی سانس ہے اتنا لمبا مارو، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ذکر علی کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ذکر حسین کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور چائنا میں، انڈیا میں بدھزم کی سوچ کو پھیلا دیا گیا، بودا کی سوچ یہ تھی اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے، چاپڑ مارے، دوسرا بھی دے دو، مطلب ظالم کے مقابلے میں لڑنا نہیں ہے، خون نہیں بہانا، مد مقابل نہیں اٹھنا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ اس فکر کو وہاں پہ
کیوں اس فکر کو پروان چڑھا گیا؟ اگر کوئی دشمن تمہارے ملکوں پہ حملہ کرے تو اس کے اندر جہادی مزاج نہ ہو، دفاعی مزاج نہ ہو، دشمن کو للکارنے کا حوصلہ نہ ہو. اور ہمارے یہاں صوفیزم ایسے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، نعرے بہت اچھے مارتے ہیں، امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، لیکن صرف ذکر علی، ذکر حسین کرو، فکر ابا عبداللہ کا نہیں، فکر نہیں لینی ابا عبداللہ، یہ خطرناک ہے. فکر علی ابن ابی طالب کا یہ خطرناک ہے. آج کئی برادران اہل سنت ہیں فقہن سنی ہے، سیاسی طور پہ شیعہ ہیں. حماس سیاسی طور پہ شیعہ ہے، فکر سیاسی شیعہ ہے ان کی. اخوان المسلمین جو مرسی والی تھی فکر سیاسی شیعہ تھی، کیونکہ سیاست اہل سنت میں حاکم کے خلاف اٹھنا ہے ہی نہیں، حرام ہے ان کے ہاں، وہ اولی الامر ہے. چھوٹا سا نوجوان تھا کہ مولانا کبھی اپنے بھائیوں سے بات چیت ہوتی ہے تو میں اسے کس طرح احساس دلاؤں کہ میں نعمت میں ہوں، تو میں نے کہا یہ آیت پڑھ دو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے اسے بڑو ترجمہ کرے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تیسری اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی. تو میں نے کہا اس سے پوچھو اولی الامر کون ہے؟ تو ان کی تفسیر کے مطابق اولی الامر وقت کا حاکم ہے. ہم وقت کے حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے، ہم حجت خدا کو اولی الامر مانتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، نعمت میں ہوں یا نعمت میں تم ہو. تمہارا اولی الامر شہباز شریف ہے، جا کے تو نفل جا کے پڑھو نماز شکرانہ کہ اللہ نے تو جیسا اولی الامر دیا ہے، اور میرا اولی الامر فرزند زہرا امام زمانہ ہے. اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ ایسے ایسوں کو تمہارے لیے اولی الامر بنائے گا جن کی شکل دیکھ کے بندہ رستہ بدل دے. یہ نعمت نہیں ہے کیا ہے کہ خدا نے آپ کو معصوم اولی الامر دیا ہے. اور اگر معصوم غیبت میں ہے تو شرائط اتنے سخت ہیں کہ شیعہ معاشرے کا لیڈر کیا ہوگا؟ جس کو دیکھ کر معصوم کی یاد آئے، جو کردار میں، جو رفتار میں، جو گفتار میں، جو ادب میں، جو اخلاق میں معصوم نہیں، کم از کم اس کے کردار سے کون لنا زینن تو ہو، معصوم کے لیے باعث زینت تو ہو، جس کو دیکھ کے ہم فخر تو کریں کہ جس طرح مسلمان علی پہ فخر کرتے تھے، آج کے مسلمان سید علی پہ فخر تو کر رہے ہیں. آج کون سا مسلمان فخر نہیں کر رہا؟ لیکن یہ بھی ایک طرح کی منافقت بھی تو ہے نا. اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آج ہر جگہ جگہ تعریفیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کامن دشمن ہے، شیعہ کا بھی دشمن ہے، سنی کا. اب کیوں کامن دشمن کو ایک بندہ مار رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہیں پہ داعش کو مارا کوئی تعریفیں نہیں تھی، کیونکہ وہ شیعوں کا دشمن تھا. وہاں نہیں کہا یہ انسانیت کا دشمن ہے. ہمیشہ میدان جنگ میں عدالت کو نافذ کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کسی اجتماع نے، کسی معاشرے نے، کسی سماج نے آواز اٹھائی ہے، وہ اہل بیت کے نیٹ ورک کے اندر رہنے والے تھے. وہ زیدی شیعہ ہوں، ان کے پاس حسین ابن علی کی آئیڈیالوجی ہے، اسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں. اثنا عشری شیعہ ہوں، وہی سوچ ہیں. کیونکہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے انقلاب یمن سب سے نزدیک ترین جگہ ہے جو مکہ اور مدینے کی. اصلاحی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس دن کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا آپ کے لیے. میں نے کہا کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک تو یہ میں دیکھوں رسول پہنتے کیا تھے، کھاتے کیا تھے، اس کو فالو کرنا 100% کہ ویسے سواریاں آج رکھ سکتا ہوں، ویسا کھانا رکھ سکتا ہوں. ایک فکر جو صوفی فکر کہ امام حسن کے پاس آیا
چھٹے امام کے پاس آپ کا لباس اچھا ہے، دیکھیے ہم نے آپ کے دادا کی سنت پر عمل کیا، ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں، زبر اور سخت لباس پہنتے ہیں، آپ کو اچھا لباس پہنتے ہیں، مولا حسن آپ نے بہترین لباس پہنا، سواریوں میں جا رہے ہیں، ہمیں دیکھیے ہم آپ کے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا تم حکمت سے خالی ہو، صرف تمہیں کاپی کرنا آتا ہے، فکر علی کو تم نے کاپی نہیں کیا، بولیوں کو کاپی کر رہے ہو، پر میں جیسا میرے بابا کا زمانہ تھا ویسا میرا زمانہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں فقر بہت تھا، فاقہ بہت تھا، اور اسلام کا حکم ہے کہ غریبوں کے سامنے امیروں جیسے کپڑے نہ پہنو۔ بابا حاکم تھے، حاکم نے رعایا کے ضعیف ترین طبقے والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہاں پہ لوگ مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کراچی کے غریب علاقے میں رہتا ہے، 100 گز کے گھر ہے، 70 گز کے گھر ہیں، لوگوں کے پاس بائک سے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور اس غریب علاقے میں رہتے ہوئے بڑی گاڑی لے کے آئے اور کھائے، یہ حرام ہے۔ تو غریبوں کے دلوں میں کیا پیدا کر رہے ہو؟ حسرت پیدا کر رہے ہو۔ لیکن یہیں پہ اگر مومن کا گھر کسی پوش علاقے میں ہے، ڈیفینس ہے، پتہ نہیں ملیک کینٹ میں ہے، کسی بڑی اچھی جگہ پر ہے، اور وہاں پہ ایک مولانا کی شادی کی ہے تو موٹر بائک لے کے چلیں گے، تو وہاں امیروں کی نگاہوں سے دل ہوگا۔ اگر استطاعت ہے اور وہاں گھر دینے کی استطاعت تو اچھی گاڑی رکھو، تاکہ کوئی سواری کی وجہ سے تجھے ذلیل نہ کرے۔ کس معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، یہ حکمت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول کیا پہنتے تھے، میں نے کاپی نہیں کر رہا، رسول نے اصول بتایا کہ لباس وہ پہنو جس میں حیا ہو، وہ چاہے میرا پاکستانی لباس ہو لیکن حیا ہونا چاہیے، کھانا وہ کھاؤ جو طیب ہو، طاہر ہو۔ یہ نہیں کہ رسول خدا نے جب بریانی نہیں کھائی تو بولے کہ بریانی حرام ہے، کبھی نبی نے نہاری چکھی نہیں تو کراچی والے نہاری میں نہاری، تو یہ حرام ہے۔ یہ قداست جو لوگوں نے باز لائے اور اب نظر آتا ہے، مختلف درجہ کسی پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، مٹی کے برتن، عجیب عجیب حرکات سے بنا، فرمائیے آری ہے، یہ عقل سے خالی ہے۔ ہم نے اصول اہل بیت کو فالو کرنا ہے، اصول اہل بیت۔ اب اہل بیت کی ذات میں 3 پہلو ہیں، ایک پہلو وہ کھاتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، دوسرا پہلو ان کے اصول کیا ہیں، تیسرا ان کی فضیلتیں۔ فضیلت ہے یہ بدنی ظاہری فضیلتیں، مثلا امیر المومنین نے شق القمر کیا، رسول خدا نے شق القمر کیا، چاند کو ٹکڑے کر دیا۔ میں پریکٹیکلی ان جیسی سواریاں، ان جیسے گھر، ان جیسے کھانوں پہ 100% نہیں چل سکتا، میں نے اصول کو فالو کرنا ہے۔ ایک جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھائے تو ان کی ذات کی فضیلت تھی، میں اس چیز کو کبھی نہیں کر سکتا، میں چاند پہ ٹکڑے نہیں کر سکتا، میں مسلح کے نیچے سے پیسے نہیں نکال سکتا، میں سمندر پہ چل نہیں سکتا، میں کنکر اپنے ہاتھ پہ لوں اور یا اللہ کہے، یہ میرے بس کی بات نہیں، اللہ یہ کہ کوئی صاحب بڑھاوا کو جو فضائل خاص امامت ہیں، وہ علم لدنی رکھتے ہیں، میرے پاس نہیں، وہ شق القمر کرتے میں نہیں کر سکتا، وہ سورج کو پلٹا سکتے میں نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی کاپی کرنا، 100% عمل کرنا، یہ فضیلت صرف علی کی ہے، امیر المؤمنین کی ہے، تم اس کو کاپی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے جو میں اہل بیت کی اپنا سکتا ہوں آج کے زمانے میں 100%؟ وہ ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول۔ نہج البلاغہ پڑھو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے۔ وہ ہے جناب زینب کے احکامات جو بتائے خواتین کو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے۔ مولا فرماتے پوری دنیا علی کی مخالف بھی بن جائے، علی پہ فرق نہیں پڑے گا، اور پوری دنیا علی کے فضائل بھی پڑھے، جو فضیلت ہے وہ خدا نے دی ہے۔ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے۔ اگر تو کعبے کے پاس جائے گا تو حاجی بنے گا، اگر تو علی کے پاس جائے گا تو سلمان بھی بنے گا، ابو ذر بھی بنے گا، اور ہور بھی بنے گا۔ یا علی، آپ نے ان کے دروازوں پر آنا ہے۔ اب آتے ہیں شیعہ معاشرے میں، 2-3 طرح کے شیعہ۔ ایک وہ جو
امیر المؤمنین کی ذات کو مانتا ہے. پیدائشی شیعہ ہے، نسلی شیعہ ہے، باپ شیعہ دادا شیعہ، یونیورسٹی گیا، غلط دوستوں میں پڑ گیا، تھوڑا لبرل بن گیا. ہاں کئی ایسے سادات میں نے دیکھے، نہ شکل سے لگتا ہے سید ہیں، نہ پہناوے سے لگتا ہے سید ہیں. بھائی آپ اس طرح کے مولا کو مانتے ہیں، جان قربان میں، لیکن سیکولر ہیں ہم تو مولانا، زیادہ مذہبی نہیں ہیں. ایک یہ شیعہ. دوسرا وہ شیعہ جو امیر المومنین کو بھی مانتا ہے اور امیر المومنین کی باتوں کو بھی مانتا ہے. مطلب اس نے ذکر علی بھی لیا ہے، فکر علی بھی لیا ہے. یہ خاتون سیدہ کو مانتی ہے، حجاب بھی کرتی ہے. یہ جوان امیر المومنین کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے. مولا کو مانتا ہے، شراب بھی نہیں پیتا. دوسرا یہ شیعہ. تیسرا بیچ والا، کبھی ادھر کبھی ادھر، سال میں 4 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، 8-10 نعرے بھی مار لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 3 طبقے مجلسوں میں آتے ہیں: دیندار طبقہ شیعہ، سیکولر طبقہ شیعہ، مکس والا طبقہ. اب کیونکہ انسان کے اندر ہے حب ذات کی بڑی محبت ہے. مثال کے طور پہ اکثر میں اوائڈ کرتا ہوں داڑھی پہ پڑھوں، اس کا ایک ریزن ہے. اب کوئی کہتے ہیں مولانا داڑھی پہ تو پڑھ دیں، اب مجمع میں 4 کی ہے 6 کی نہیں ہے. تو جب داڑھی پہ پڑھا، جن کی ہے وہ ٹیڑھی آنکھیں کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ مولانا تیرے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ بیچاروں کا منہ اتر جاتا ہے. آج تو ساری مجلس ہمارے اوپر ہو گئی. حجاب پہ پڑھنا شروع کیا، جن خواتین کے سر پہ دوپٹہ، بڑے کانفیڈنس میں مولانا تو وہی آج حجاب پہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کا نہیں ہے وہ ساری ان کو دیکھتی ہیں، اشارے کرے تمہارے لیے پڑھی جا رہی ہے مجلس. اب حب ذات ہے نا. اب ایک دن داڑھی پہ پڑا، اس کی نہیں آئے گا، دوسرے دن تیسرے دن کہے گا بھائی کسی ایسے کی جائیں تو داڑھی چھیڑے ہی نہیں. صرف امیر المومنین بتائے ہمیں، یہ نہیں بتایا کہ مولانا نے کہا کیا ہے. کیونکہ یہ سیکولر ہے یا لبرل ہے، جو بھی ہے، اگر دین پہ عمل نہیں کرتا، لیکن امیر المومنین کی محبت تو ہے. بچپن سے عزاداری، گریا، ماتم یہ تو کرتا ہے، محبت ہے. اب یہ کون سا طبقہ ہے؟ سیاستدانوں کا طبقہ. یہ کون سا طبقہ ہے؟ گویوں کا طبقہ، بعض ٹک ٹوکر کا طبقہ. کئی ایسے لوگ ہیں جس طبقے میں آتے ہیں. الا ماشاء اللہ بے دین ہے، بے دینی کی انتہا پر ہے، لیکن محرم میں ماتم کرے گا، نوحہ پڑے گا، گریا کرے گا. اب مجلسیں بھی چند قسموں کی ہیں. ایک وہ مجلس جس میں صرف امیر المومنین کا ذکر کیا جاتا ہے. اب جب علی کا ذکر کیا جائے گا، اس کا تعلق کس کے ہے؟ امیر المومنین سے. میرے ساتھ کوئی اس کا پریکٹیکل لینا دینا نہیں ہے کہ مولا علی نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، اتنی خیرات دے دی، شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو گئے، بہادری کے ساتھ سوئے. یہ کس کی فضیلت ہے؟ امیر المومنین. اب مولا کس کا ہے؟ میرا. اور جب میرے مولا کی تعریف ہوگی تو میں کیا ہوں گا؟ خوش ہو جاؤں گا. ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، اگر صرف باپ کی تعریف کی جائے تو 10 کے 10 کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. 2 نمازی ہوں گے، 2 اچھے ہوں گے، 2 نافرمان ہوں گے، کچھ بھی ہو، لیکن تعریف تو باپ کی ہو رہی ہے نا. بھلے نافرمان بیٹا ہو، لیکن جب باپ کی تعریف ہو خوش ہو جائیں گے. اور یہیں پہ کہیں کہ ابا نے یہ کہا تھا کہ یہ والے بیٹے میں یہ چیز ہے اور یہ والے میں، وہاں پہ کہیں اس چیز کو نہیں چھوڑو. ابا کیا تھے یہ بتاؤ، کیا کہا تھا یہ ہمیں نہیں بتاؤ. تو جب صرف ذات امیر المومنین کی تعریف ہوتی ہے، اس میں تینوں طبقے خوش ہوتے ہیں. متدین طبقہ بھی خوش ہوتا ہے، سیکولر طبقہ بھی خوش ہوتا ہے، مکس طبقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن جب اصلاحی بات آ جاتی ہے کہ امیر المومنین کی ذات کا بھی ذکر ہو، پھر علی کی بات کا بھی ذکر ہو، 2 طبقے بھاگ جاتے ہیں. وہ آج تو ساری مجلس ہمارے اوپر آنے والی ہے. ایک راشی جب آ کے امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھے گا اور بتائیں گے امیر المومنین اتنے سخت تھے کہ اپنے بھائی کے ہاتھ پہ گرم لوہا لگ دیا، 2 دیے تھے، ایک کو بجھا دیا، سختی امیر المومنین. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوفے والے علی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ اگر پیار نہ کرتے تو امیر المومنین کو بالجبر کہ خلیفہ بنیے، خلیفہ بنیے، خلیفہ بنیے، اور بنانے کے بعد پھر ہی جنگ جمل کھڑی کر دی ان لوگوں نے. اعتراض کس بات پر تھا؟ علی ہم تجھے مانتے ہیں، افصح الرجال فی العرب، اشجع الرجال فی العرب، تم سے زیادہ شجاع نہیں، تم سے زیادہ مدبر نہیں، تم سے زیادہ حکیم نہیں، لیکن علی تیری عدالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. امام نے کہا حاکم تو بنا رہے ہو، لیکن
میں رسول کی سنتوں پہ چلاؤں گا. حاکم تو بنا رہے ہو، لیکن فرمایا تم سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. یہی طلحہ اور زبیر امیر المومنین کے پاس آئے، کہنے لگے علی کیا مطلب؟ امام نے فرمایا پچھلی حکومتوں میں جس نے جو غبن کیا ہے، بیت المال کا پیسہ جس نے کھایا ہے، پورا حساب و کتاب لوں گا اور تم لوگوں سے وہ پیسہ واپس لوں گا. کہنے لگے علی دیکھو ہم نے حکومت پہ لایا ہے، پچھلے حساب و کتاب کو چھوڑ دو، آپ کی حکومت میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرے آپ اس کا سخت حساب لو. مولا فرماتے وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے. علی نے کہا تھا کہ عدل علی تم سے برداشت نہیں ہوگا. آج ہم کہتے تو ہیں امام آئیے امام آئیے، ایک عالم کی سخت تقریر برداشت نہیں ہوتی، امام زمانہ کی عدالت کیسے برداشت کرو گی؟ پورا نظام اور نظام ہے، اس نظام میں اپنے ذات کی محبت کو نکال کر اہل بیت کی محبت کو لانا ہے. اب یہ تین طبقوں نے اپنی اصلاح نہیں کرے گا. ایک ہے لجباز، لجوج، ضدی، پتا بھی ہے میرے اندر عیب ہے پر عیب کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس راہ ابا عبداللہ پہ چل نہیں سکتا. چانسز ہیں چلے، لیکن اگر ضد کرے گا، اس کی مثال کس طرح ہے؟ شیطان کی طرح ہے. میں نے کئی سال پہلے مجالس میں ایک جملہ کہا تھا، ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے فکر ابا عبداللہ الحسین. ذکر سارے مسلمان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں. آپ کی قومی اسمبلی میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی چھت پہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں اور بہت بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے ہر پرچم کے نیچے نظم، اتحاد، ایمان اور تینوں چیزیں نہیں ہیں. نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا آسان ترین کام ہے نعرہ لگانا، آسان ترین کام ہے نام رکھنا، مشکل ترین کام ہے صفت کو پیدا کرنا. تو وہ چاہتے ہیں آپ ذکر کرتے رہو. ذکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر سے خطرہ ہے. ہر وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ نے واجب کیا اس کے اوپر ذکر سورہ حمد پڑھے. آئیے کربلا میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، سورہ حمد. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس میں سورہ حمد نہیں. ہاں بھائی شمر نماز پڑھتے ہو؟ کہ پڑھتا ہوں. سورہ حمد کا پڑھی. ایک خیمہ ہے جس میں ہور بیٹھا ہے، ہور نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں. سورہ حمد پڑھی؟ کہاں. شمر کیا پڑھا حمد میں؟ کہ ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اور آپ کا میں نے بھی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اب پروردگارا دو بندے دعا مانگ رہے ہیں نماز میں، یہ بھی شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اور بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھے راستے پہ چلا. پروردگارا ایک دعا کرنے کے بعد قاتل بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر بنا. یہ ماجرا کیا ہے؟ دعا تو دونوں نے کی، اللہ کی آواز آئے گی. ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے، فرق یہ ہے کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا. ہاں کامیابی تب ملتی ہے فکر ابا عبداللہ، دا آئیڈیالوجی آف امام حسین. آج جنگ افکار ہے. یہ نیٹ ورک فکر کو بیدار کرتا ہے، یہ نیٹ ورک لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. کیوں اجتماعی عبادات کی مکتب میں اہمیت ہے؟ نماز جمعہ، عبادت حج، فریضہ حج، عید کی نماز، کربلا امام حسین کی زیارت، مجالس میں جمع ہونا. کیونکہ جب جمع ہوتے ہو، ایک مولا کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں اگر ایک بکرا بھی اکیلا سفر کرے گا نا تو بھیڑیوں کا شکار بن جائے گا، لیکن جب مل کے چلتے ہیں تو یہ کئی دشمنوں کے خطرات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. آج مسلمان کیوں ذلتوں کے اندر ہے؟ کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آج ہم بدبختیوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کیا ہیں؟ تفرقہ بازیاں ہیں. ذکر سے خالی کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر سے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو شاید میرا جملہ برا لگے، آپ کتنا بھی چیخ کے مرد آباد مرد آباد امریکہ کہو، ہاں سارے مسلمان مسجدوں میں خدا امریکہ کو تباہ کر، امریکہ کو برباد کر. ہاں یہ سارے تعویذ والے جمع کر دو، بولو بھائی اتنے اثر ہیں آپ کے تعویذ میں، 8-10 تعویذ ٹرمپ پہ بھی لگا دو، فلج ہو جائے بدبخت. کسی ایک کا تعویذ اثر نہیں کرتا ٹرمپ پہ.
بڑے مستجاب دعویٰ، بھائی کھڑے ہو جاؤ، دعا کرو امریکہ تباہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کا بس یہی کام رہا کہ مسجدوں میں، جمعوں میں، خطبوں میں تباہ کر دے امریکہ کو خدایا، کر کر کے تھک گئے، ایک دعا ان کی نہیں لگتی۔ دعا کے ساتھ دوا ہو، ہاں دعا کے ساتھ دوا ہو۔ خمینی نے یہ بھی کہا کہ مرد آباد امریکہ، اور پھر اس کو مرد آباد کرنے کے لیے 4 میزائل بھی تو بنائے۔ صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو خدا ذوالفقار بھی تو بھیج رہا ہے نا۔ تم نے اسلحہ بنایا کہ نہیں؟ دفاع کیا کہ نہیں؟ اور کتنی ٹیکنیک سے، دیکھو یہ حکمت ہے کسی لیڈر کی، اور کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر تربیت پائی خمینی صاحب کے نیٹ ورک میں کہ کس طرح وقت کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک F-35 کوئی جہاز آپ لیتے ہیں، کوئی جیٹ بلینس آف ڈالر کا ہوتا ہے، بلینس آف ڈالر۔ ایک تو جہاز لینا مہنگا، کوئی دیتا نہیں، دوسرا جہاز رکھا ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ چاہیے، تیسرا اس کے لیے پائلٹ چاہیے، چوتھا جب یہ جہاز اٹیک کرنے جاتا ہے اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں جہاز کو ہٹ نہ کر دیں، بیزتی، پائلٹ کو پکڑ نہ لیں، پھر چائے پلا کے واپس بھی کرنا پڑتا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا جہاز اڑے، پیچھے سے اٹیک کر کے ایئرپورٹ کو تباہ و برباد کر دیجئے، اترے گا کہاں پہ؟ چوتھا دشمن اٹیک کرے، جہاز لے کر کہاں جاؤ گے؟ بڑا مشکل ہے۔ ابھی پاکستان نے انڈیا کا ایک جہاز گرایا، رافیل جو بھی ہے، پوری دنیا میں گونج تھی اس کی، پوری دنیا میں اس کمپنی کے سارے شیئرز گر گئے۔ تو بھائی چائنا کی یعنی دنیا میں بحث چلی، چائنا ٹیکنالوجی اگین ویسٹرن ٹیکنالوجی۔ آج یہ ہے نا کس کا اسلحہ زیادہ طاقتور ہے، تو یہ تدبیر کہ بھائی جہاز نہیں ہے۔ لیکن ایران نے اگر 100 میزائل پھینکے، 100 میں سے 95 گر گئے لیکن 5 لگے، تو گونج ان 5 کی ہوتی ہے، 95 گرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسرائیل 200 جہاز بھیجے پر اگر ایران ایک بھی گرا دیتا ہے تو گونج اس ایک کی ہوتی ہے، کیونکہ جہاز مہنگا ہے، پائلٹ کو آپ پکڑ لیتے ہو۔ یہ آئیڈیالوجی کہ میں نے دشمن کا مقابلہ کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، جہاز کی طرف توجہ دی نہیں، سب سے زیادہ کس پہ کام کیا؟ میزائل پہ کام کیا۔ آج تک کا ایٹم بم ہم بنائیں گے نہیں، کیونکہ ایٹم بم کا استعمال اور اس کے استعمال کے چانسز بہت پرسنٹیج وائز کم ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے تو آپ انہی جہازوں سے، انہی میزائلوں سے لڑتے ہو، تو آسان ترین چیز میزائل۔ اور اگر اسرائیل میزائل کو گرا بھی رہا ہے تو ہر میزائل پہ $65,000 کا کیا ہے؟ خرچہ آتا ہے، شاید مور دین دیٹ ہوگا۔ یہ تدبیر ہے کہ صرف ذکر نہیں، ساتھ میں فکر بھی ہو۔ امام حسین اگر کربلا جا رہے ہیں کوئی فکر لے کر جا رہے ہیں، وہ فکر تھی کہ میری شہادت کے بعد ایک پورا کلچر کریٹ ہوگا عزا امام حسین کا، جس کو بعد میں آنے والے معصوموں نے کیا کیا؟ پروموٹ کیا۔ پورا پبلسٹی اور مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے یہ، علم کا لگانا، جلوس کا نکلنا، نوحہ خوانی، سلام، مرثیہ، ایک پورا کلچر بن چکا ہے۔ لیکن یہ کلچر چل تو رہا ہے پر اہداف امام حسین کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہدف پورا ہونا چاہیے۔ اب مجھے پتا تو ہو کہ یہ اتنا بڑا پلازا جس بندے نے کھڑا کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اتنا بڑا کارخانہ اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک بندہ ایک کارخانہ بنانا چاہے، کروڑوں روپے اس کارخانے پہ لگا دے، اس کا مقصد یہ تھا اس کارخانے سے کوئی پروڈکٹ نکلے۔ اب جب یہ کارخانہ بن رہا تھا مختلف لوگ اس کارخانے سے فائدہ لے رہے تھے۔ مزدور جو ڈیلی دہاڑی پہ آ رہا تھا فائدہ لے رہا ہے، چوکیدار فائدہ لے رہا ہے، الیکٹریسٹی والے فائدہ لے رہے ہیں، سیمنٹ کی کمپنی فائدہ لے رہی ہے، اینٹیں بیچنے والے فائدہ لے رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے کارخانہ 70% چلا، آدھے میں بجٹ کم ہو گیا، کارخانہ آگے نہ بڑھ سکا، بند ہو گیا۔ اب جو کارخانہ بنانا چاہتا تھا اس نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا، وہ بیچارہ اپنے ہدف میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن جو اس کے اندر انوالو تھے وہ سارے فائدہ لے گئے، ان کا اب ہدف پورا ہوا، مزدور کا ہدف پورا ہوا، چوکیدار کا ہدف پورا ہوا۔ کراچی کی اسٹیل مل لے لیں، مقصد یہ تھا اسٹیل مل اسٹیل بنائے، اسٹیل ہے ہی نہیں، ہاں
لیکن سارے بیٹھے کھا رہے ہیں، اس کے گھروں سے فائدہ لے رہے ہیں، چوکیدار فائدہ لے رہے ہیں، ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں، ان کا ہدف پورا ہو رہا ہے، اسٹیل مل کا ہدف پورا نہیں ہوا۔ امام حسین کے کارخانے سے ہر بندہ فائدہ تو لے رہا ہے، وہ مولوی ہو، وہ ذاکر ہو، وہ نوح خان ہو، ہر بندہ فائدہ لے رہا ہے، ہر بندہ اس سسٹم سے فائدہ لے رہا ہے۔ قافلے والے اپنا فائدہ لے رہے ہیں، نوح خان اپنا فائدہ لے رہے ہیں، مجھ جیسے خطیب اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ذاکر اپنا فائدہ لے رہے ہیں، ہر بندہ اس سسٹم سے کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی اینٹ لگا رہا ہے، کوئی، ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے نا۔ ہدف امام حسین پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مقصد حسین پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہ اس کارخانے میں کام کرنے والے کے دل میں اگر دل سوزی ہو، درد ہو کہ اتنی محنت، اتنا پیسہ لگا، میں کم از کم مالک کا فائدہ بھی تو کروں، میرا تو ہو ہی رہا ہے۔ لیکن امام حسین کا تو، امام حسین کے ہدف کو تو سمجھوں کیا تھا، مقصد کو تو سمجھوں، لیکن نہیں، ہر بندہ صرف فائدے کے پیچھے، اور امام حسین کو بھول جائے کہ ہدف حسین تھا انما خرجت لاصلاح، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی امت میں کیا پیدا کروں؟ اصلاح پیدا کروں۔ قد امیتت، جن کے اندر دین مر چکا ہے، دین زبان کی چٹخاری بن چکا ہے، سنتیں مر چکی ہیں، اب امام اس بگڑے ہوئے معاشرے کی فکر کی اصلاح کرنے کے لیے باہر نکلے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی نے کہا مولانا آپ نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ افادیت، اس سسٹم کی افادیت آپ نے دو عین بتائے، دوسرے نہیں بتائے، کیونکہ یہ ٹاپک یہاں کا نہیں تھا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا، باقی جنہوں نے سننا ہے وہ شریکت الحسین اپنا صاحب الزمان کی مجلس ہیں، یا سولجر بازار موقب امام حسین کی مجلس ہیں، اس میں یہ سارے، میں صرف نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ سسٹم ہماری 10 چیزیں مضبوط کرتا ہے۔ ایک، مجلس ابا عبداللہ عقل کو مضبوط کرتی ہے، اس پہ تفصیل ہے، 10-15 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجلس ابا عبداللہ آپ کو علم دیتی ہے، یہ نیٹ ورک، جو بھی امام حسین کی مجلس میں آئے گا اس کی عقل مضبوط ہونی چاہیے۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، وقت کے فتنوں کو سمجھتا ہے، فتنے پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، یہ دیکھے کہ یہ بھی مجتہد ہے، یہ بھی مجتہد ہے، اس مجتہد کے دفتر کو ملک بند کر رہا ہے، دوسرے مجتہد کے دفتر کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک مرجع کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دوسرے مرجع کو روکا جاتا ہے۔ امریکہ کی ہم سے دوستی ہے، یو کے کی ہم سے کیا دوستی ہے، لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے مراجع کے درمیان بھی ایک کو وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں اس کے چینلز کو، دوسرے کا چینل بند کر دیں، تو سمجھ رہے ہیں دشمن کس کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کی فکر ہماری فکر سے ملتی ہے، اس کی فکر ہماری فکر سے نہیں ملتی۔ آغا زگزگی جلوس نکالتے ہیں، بیٹوں سمیت ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، آنکھ ان کی ضائع کر دی جاتی ہے۔ کیوں اس کا جلوس ان کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجی آف امام حسین کو لے کر چل رہا ہے۔ تو مجلس امام حسین نوجوان کو عقل مند بناتی ہے، مجلس امام حسین آپ کو علم دیتی ہے، یہاں پہ آپ کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، قاتل اور مقتول کا پتہ چلتا ہے۔ مجلس امام حسین تیسرا عین عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، نوجوانوں کے جب عقیدے بگڑ جاتے ہیں اس فرش عزا پہ آئیں گے، عقائد کو مضبوط کریں گے۔ مجلس امام حسین آپ کو باعمل بناتی ہے۔ کئی لوگ شرابی تھے، امام حسین کی مجلس میں شراب چھوڑ دیا، عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، سیدہ زینب کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ ممبر تھا جس نے لوگوں کو با حجاب بنایا، یہ ممبر تھا جس نے عقائد کو صحیح کیا۔ پانچواں عین، عین عرفان، مجلس امام حسین آپ کو بصیر بناتی ہے، آپ کے دل میں اہل بیت کی معرفت کو پیدا کرتی ہے۔ چھٹا عین، عین عزت، مجلس ابا عبداللہ آپ کو با عزت بناتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے زندگی وقار کے ساتھ گزارنا، کبھی بھی سیلف ریسپیکٹ پہ نو کمپرومائز ہے، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ سارے مسلمان ملکوں نے ذلت کو اپنے سینے سے لگایا، صرف ایک اہل بیت کے چاہنے والے، وہ ایران تھا، وہ یمن تھا، وہ عراق کے شیعہ تھے، جنہوں نے کہا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ کتنی بدماشی سے کہیں کہ آپ یہ بند کر دو، آپ کارخانے بند کر دو، آپ وہ کر دو، اپنا پورا دفاعی سسٹم ختم کر دو،
کا سپر پاور ہے تو خدا ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ 7ویں چیز عدو شناسی، کربلا ہمیں بتاتی ہے دشمن شناس بنو، یزید کو سنو، یزید کو پہچانو، فکر یزید کو بھی پہچانو کہ دشمن تمہارے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حرب کون سے اپناتا ہے؟ تفرقہ، زیغ۔ یوسف کے بھائی جب گئے نا اتنے سالوں کے بعد بھائی سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان شیطان نے تفرقہ ڈال دیا تھا، وہ اس تفرقے نے ہماری پوری فیملی کو اتنے سال ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ یہ شیطان تفرقہ ڈالتا ہے، شیعہ کو شیعہ سے لڑاتا ہے، عزادار کو عزادار سے لڑاتا ہے۔ 7واں عدو۔ 8واں عواطف، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح کرتی ہے کہ ہمارے جذبات، اے جوان اپنے جذبات کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا کر، غلط محبتوں میں خود کو تباہ و برباد نہ کیا کر، اپنے ایموشنز کو، اپنی انرجیز کو غلط جگہ پہ نہ لگایا کر، صحیح جگہ پہ، صحیح راستے پہ انرجی لگا۔ شہید قاسم کی طرح، شہید حسینی کی طرح، شہید سبط جعفر کی طرح، صاحب علم، صاحب معرفت، اتنے شاعر کراچی میں، کون سا شاعر جو اپنی شاعری میں پیغام بھی دے؟ کیوں خدا نے اس مداح و شاعر اہل بیت کو اتنی عزت دی؟ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، روتی ہے۔ ذکر امام زمانہ کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں منہ کیسے دکھاؤ گے؟ جو غیبتیں کرتے ہیں وہ کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہیں پہ پیغام خمس بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ و غریب کا درس بھی دے رہے ہیں، کیونکہ شاعر با بصیر ہے۔ آج کتنے شاعر ہیں جن کے اندر اتنی بصارت ہو، آج کتنے نوح خان ہیں جن کے اندر یہ بصارت ہو۔ وہ چہرے جو شیعوں کے اندر تفریق کا باعث ہیں، جن پہ شیعہ یونائٹڈ نہیں ہیں، جنہوں نے شیعوں کے اندر پھوٹ ڈالی ہے، آج آپ کے بعض نوح خان ان کو اپنے نوحوں میں لا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ بھائی نوحہ امام حسین کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ادب ستیزی، دشمن شناسی، ایموشنز، عواطف۔ 9 عین عبرت، کربلا عبرت کے لیے ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں اگر کربلا کے شمر کو پڑھو تو آج کے شمر کو پہچاننے کا حوصلہ رکھو۔ یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو لیکن پہچانو تو صحیح وہ صفات جو اس یزید کے اندر تھیں آج والوں کے اندر ہیں، اس کو پہچانو۔ مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ یزید ہے، اس سے محبت نہیں کرنی۔ تبرہ کا مقصد دشمن اہل بیت اگر آج بھی ہے کردار کے اعتبار سے، بچہ اس سے کیا کرے؟ دشمنی کرے گا تو اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا کسی وقت یزید کو، کہے کہ سیلفی نکالنی، آپ بھی بڑے مشہور ہیں، ایک فوٹو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ کہ اس کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کشش کس کے لیے ہو۔ کوئی ایکٹر دیکھا سیلفی، کوئی کرکٹر دیکھا سیلفی، وہیں پہ کوئی مولوی دیکھا سیلفی۔ یہ سیکولرزم ہے کہ تمیز نہیں ہے مجھے کہ میں کس سے محبت کروں، کس سے نفرت کروں، بس شہرت کے پیچھے، کمنٹس کے پیچھے، لائکس کے پیچھے۔ ایسے ہی لوگ کربلا جاتے ہیں، ایک سیلفی، پھر یورپ جاتے ہیں، کسی بیچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بھی سیلفی۔ اب سمجھ نہیں آتی ہے بندہ کربلا والا ہے یا یزید کے بیچ والا ہے۔ تمیز، تمہاری سلیکشن عقل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اپنی عزت کو برقرار رکھو۔ 9 عین عبرت، اگر عبرت نہیں لوگے، اللہ کہتا ہے تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں، قیامت کے دن قردۃ خاسئین، جانور بنا کے اٹھاؤں گا، کیونکہ انسان بنایا تھا، صاحب عقل بنو۔ 10واں عین عدالت، اہل بیت، قرآن، دین اس لیے آیا تاکہ تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے؟ عدالت نافذ ہو جائے۔ کربلا عدم عدالت کا نام تھا، معاشرے میں عدالت ختم ہو گئی، معاشرہ قاتل محمد اور آل محمد بنا۔ کل اگر وقت ملا تو امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے 4 نصیحتیں مالک اشتر کو، ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک نیٹ ورک اگر بنانا چاہتے اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں، تمہارا نیٹ ورک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ لاکھ آگے رہبر کے قصیدے پڑھیں لیکن راہ و روش رہبر پہ نہیں چلیں گے، افادیت نہیں ہوگی۔ آج ایران کامیاب ہے واحد رہبریت کی وجہ سے۔
جس دن ایران میں رہبریت خدا نخواستہ ادھر ادھر ہوئی، آپ ایران کا حال دیکھیے گا، وہ داخلی جنگیں وہاں پہ ہوں گی کہ آپ کے تصور سے باہر ہے۔ ایک دوسرے کا گوشت نوچنے والی قوم بن جائے گی۔ یا آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ سدھرا ہوا ہے واحد لیڈرشپ کی وجہ۔ ایک لیڈرشپ نعمت ہے، نعمت، اور جب تک آپ اپنے نظام میں واحد لیڈرشپ نہیں لاؤ گے کامیاب نہیں رہو گے۔ کربلا لیڈرشپ کا نام ہے۔ مولا میدان جنگ میں جاؤں؟ نہیں عباس، خاموش۔ مولا میں نے خط کھینچی ہے، عباس مٹا دو۔ جی میرے مولا۔ ایک بی بی نہیں ملتی کربلا میں، مولا پہ اعتراض کرے۔ سمعن وطاعتن وسلموا تسلیما، اطاعت معصوم، اطاعت امام۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو ایسا بنائے جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے نیٹ ورک پہ چلیں تاکہ قوم اور قوم کے مسائل حل طلب ہوں۔ فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، خلوص ہو، تو اس آنسو میں اتنی طاقت ہے وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ مجلسیں ہیں ہی اس لیے تاکہ حر بنو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بہترین نام نام حسین ہے۔ سارے معصومین افضل ہیں، سب کا ذکر عبادت ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے ذکر ابا عبداللہ میں۔ کسی معصوم کے نام پہ اتنا گریہ نہیں ہوتا جتنا حسین کے نام پہ ہوتا ہے۔ کسی بھی معصوم کا نام اتنا جلدی دلوں کو میلٹ نہیں کرتا جتنا امام حسین کا نام کرتا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے صدیوں کا سفر حسین دنوں میں کراتے ہیں، دنوں میں۔ یہ وہ حرارت ہے کہ وعدہ ہے خدا اس حرارت کو کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ خلوص دل سے اپنے آقا کو سلام کریں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ کئی ایسے زخم تھے جن پہ آل رسول نے بڑا گریہ کیا ہے۔ کئی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن کی آپس میں شباہتیں بہت ہیں۔ دو زخموں پہ اہل بیت نے بڑا گریہ کیا، صرف ایک دو معصوم نے نہیں، 12 کے 12 معصوموں نے گریہ کیا۔
سنیں گے وہ کون سے زخم، ایک رخساروں پہ لگے تماچے، ہر معصوم نے گریہ کیا۔ امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سارے مصائب سناتا ہوں، مولا میں سناتا ہوں حسن وہ واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن پہنایا گیا، سفید کفن میں جنازہ باہر گیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو بہن کی فریاد بلند ہوئی، حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، تیرے کفن کو خون سے رنگے کس نے کیا؟ فرمایا ہاں یہ میرے مصائب ہیں، لیکن میرے اصلی مصائب نہیں ہے۔ مولا میں آپ کے شیعوں کو بتاتا ہوں، حسن کو حسن کی بیوی نے زہر دیا، جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ فرمایا ذاکر یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں ہیں۔ کہ مولا خود بتا یہ اصلی مصائب کیا ہیں؟ فرمایا میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں تھے، ایک بند گلی، ذاکر حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میرے سامنے کسی نے میری اماں کو تماچا مارا، جب تک زندہ تھے خون روتے رہے، اس تماچے پہ اہل بیت نے بڑا گریہ کیا۔ اب شباہت دیکھو، ایک تماچا مدینے میں لگا، حسن ابن علی زار و قطار رو رہے ہیں، ایک تماچا کربلا میں لگا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ چار سالہ بچی رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، میں دادی کی شبیہ بن چکی ہوں۔ شبیہ زہرا سکینہ اس تماچے پہ اہل بیت بڑا رو۔ دوسرا زخم جس پہ 6 امام 8ویں امام علی ابن ابی طالب ہر معصوم نے گریہ کیا، ایک رخساروں کے زخموں پہ، دوسرا ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ایک ظاہر مشہد گیا، امام رضا کو بار بار واسطہ دینے لگا، خواب میں مولا فرمایا اے شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو، ہم برداشت نہیں کرتے۔
کا زمانہ، ایک مومن دوڑا دوڑا آیا، مولا فلاں مومن جو آپ کا چاہنے والا ہے اسے سزائے موت سنائی گئی۔ امام نے کہا جرم کیا تھا؟ کہ مولا گلی سے جا رہا تھا، زمین پہ گرا، جب اٹھنے لگا اس نے آپ کی دادی کے قاتلوں پہ لعنت کی، سپاہیوں نے سنا سزائے موت دی ہے۔ مولا نے مصلی بچھایا، اے خدا تجھے میری عزت کا واسطہ اس مومن کو گھر پلٹا دے۔ اثر دعا آزاد ہوا، مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے بوسہ دیا، فرمائے مومن سینکڑوں لوگ زمین پہ گرتے ہیں لیکن کوئی میری دادی کو یاد نہیں کرتا، بتا تو نے کیوں یاد کیا؟ کہتا مولا جب میں گرا میری کمر میں چوٹ آئے، مولا پسلی ٹوٹی نہیں لیکن اتنی تکلیف تھی سانس لینا مشکل تھا۔ مولا مجھے یاد آیا زہرا کی پسلیاں توڑی گئے، چہرے پہ تماچا شبی سکینہ، پسلیوں کے ٹوٹنے میں بھی کربلا میں ایک شبی ہے، سنیں گے شبی کا نام کیا ہے؟ اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے، بائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے، قاسم شبی ہے زہرا ہے۔ شاید کوئی جوان کے مولانا اسی دن آپ نے مجلس میں پڑھا امام حسین کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی۔ لئی ابن سعد کے پاس، ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ ہاں حسین مظلوم ہے، ہاں مولا کی پسلیاں توڑے گئے لیکن شبیہ زہرا نہیں ہے، کیونکہ مولا شہید ہو گئے، بعد میں پسلیاں توڑی گئے، زہرا زندہ تھے، قاسم زندہ تھا، دائیں طرف کی پسلیاں اکبر کو بھی نیزے لگے لیکن پسلیاں نہیں ٹوٹی۔ قاسم 13.5 برس کا جوان، ایک عباس جا خیمے سے کوئی زرہ لے کر بدن پہ کوئی زرہ نہیں آئے، کربلا کا واحد شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان میں گیا اور جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی۔ قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی، اماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھے، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے میدان کربلا میں پہنچے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، کہیں حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا کہ قاسم امام ہو کر آواز دیتا ہوں مجھے لبیک کہو۔ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ گھوڑے سے اترے
اپنی ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرح منہ کیا، بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ خیمے کے در پہ پہنچے، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لاؤ۔ زینب نے کہا حسین، حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، حسین لاشا کہاں ہے؟ فرمایا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، لیکن زینب ماں کو نہ بتانا، ماتم حسین